أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجعلنا في الأرض رواسي اور بنائے ہم نے زمین میں پہاڑ ان تمید بہم کہ زمین ان کو لے کر ہل نہ جائے وجعلنا فیہا فجاجا سبلا اور بنائے ہم نے اس میں کھلے راستے لعلہم یہتدون تاکہ وہ راہ پائیں۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں غور و فکر کرو، کس طرح اللہ نے زمین کو پھیلایا اور کس طرح اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ رواسیہ راسیتن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے زمین میں گاڑی ہوئی چیز۔ ماہرین ارضیات پر اب یہ بات منکشف ہوئی ہے کہ پہاڑ جتنے زمین کے اوپر ہیں اس سے کئی زیادہ زمین کے نیچے ہیں، تو اللہ پاک نے پہاڑوں کو زمین پر اس لیے قائم کیا ہے تاکہ زمین میں زلزلے کی کیفیت پیدا نہ ہو اور زمین کسی طرف جھکنے سے محفوظ رہے، ورنہ اگر زمین ایک طرف کو جھک جاتی تو 70% جو سمندر کا پانی ہے وہ 30% خشکی پہ چڑھ دوڑتا اور کوئی بھی انسان اس دنیا میں زندہ نہ رہ پاتا۔ لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے ان پہاڑوں کو زمین کی مضبوطی اور اس کے توازن کا ذریعہ بنا دیا۔ وجعلنا فیہا فجاجا، فجاج فجن کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے پہاڑوں کے درمیان کشادہ جگہ، سبلن راستے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النور میں فرمایا ہے کہ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو بچھا دیا اور اس میں راستے بنا دیے کھلے۔ تو فرمایا کہ یہ کھلے راستے اس لیے ہیں کہ تم پہاڑوں کے درمیان سے ہوتے ہوئے ایک ملک سے دوسرے ملک میں جا سکو۔ فرض کرو کہ اگر یہ پہاڑ ان میں ڈھلان نہ ہوتی یا یہ سیدھے ستونوں کی طرح کھڑے کر دیے جاتے تو انسان ان پہاڑوں کے اوپر چڑھ کر دوسری طرف اترنا پڑتا اسے، تو اس کے پاؤں جواب دے جاتے۔ لیکن اللہ پاک نے یہ آسانی فرمائی کہ پہاڑوں کے درمیان کھلے کھلے راستے بنا دیے تاکہ قافلے تجارتی اور دیگر مقاصد کے لیے سفر کرنے والے لوگ وہ ان میں آسانی سے آ جا سکیں۔ لعلہم یہتدون، یعنی تاکہ وہ اپنی منزل کا راستہ پا سکیں، یا پھر اللہ کی قدرت کو دیکھ کر ہدایت کو حاصل کر لیں اور اللہ پاک کی عظمت کو تسلیم کر لیں۔ وجعلنا السماء سقفا محفوظا، اور بنا دیا ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت، وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ فرمایا زمین کے عجائب کو دیکھنے کے بعد اب آسمان کے عجائب کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی چھت تمہارے اوپر بغیر ستونوں کے کھڑی کی ہے، جو نہ اس میں سے کوئی چیز گرتی ہے اور نہ ہی وہ چھت کبھی پرانی ہوتی ہے اور نہ اس کا پلستر اکھڑتا ہے
اور نہ اس میں سے کوئی چیزیں گر کر تمہارے اوپر نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی کمال کارگری اور قدرت ہے کہ اس نے ایسے آسمان بنا دیے جن میں خوبصورت ستارے، چاند اور سیارے اور دن رات کے سلسلے قائم فرمائے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک عابد نے 30 سال تک عبادت مکمل کر لی، تو ان کے ہاں یہ دستور تھا کہ جو عابد 30 سال تک عبادت مکمل کر لیتا اس کے سر پر بادل کا ایک سایہ ہو جاتا تھا۔ تو اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں میں نے تو 30 سال عبادت کر لی لیکن میرے سر پر تو کوئی سایہ نہیں ہوا۔ تو ماں نے کہا کہ کیا تم نے اس دوران کوئی گناہ کر لیا ہوگا؟ اس نے کہا نہیں، میں نے گناہ بھی نہیں کیا۔ کہا پھر کوئی گناہ کا پکا ارادہ کیا ہوگا؟ کہا ایسا بھی نہیں ہوا۔ اس نے کہا پھر یہ ہوگا کہ تم نے آسمان اور زمین کی طرف نگاہ دوڑائی اور وہ بغیر تدبر کے اور غور و فکر کے واپس آ گئی ہو۔ اس نے کہا یہ تو بارہا ہوا ہے۔ تو کہنے لگی کہ یہی وجہ ہے کہ تمہاری عبادت اس طریقے سے مقبول نہیں ہوئی جس طرح مقبول ہونی چاہیے تھی۔ تو زمین و آسمان میں غور و فکر کرنا اور اللہ کی نشانیوں میں تدبر کرنا یہ بھی اللہ کی عبادت ہے اور عبادتوں کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی ہے جس نے رات اور دن پیدا کیے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند پیدا کیے، کل فی فلک یسبحون، ان میں سے ہر ایک ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔ میں رات کا پیدا کرنا، دن کا پیدا کرنا، سورج کا پیدا کرنا، چاند کا پیدا کرنا، یہ اللہ کے سوا کون کر سکتا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رات پہلے تھی یا دن؟ یہ سوال جب حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ابن عباس سے پوچھو، اس کو زیادہ پتہ ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے رات تھی۔ کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ زمین و آسمان پہلے ملے ہوئے تھے اور ان میں اندھیرا تھا اور اندھیرے کا نام ہی رات ہے، تو پہلے رات تھی، پھر اللہ نے ان کو الگ الگ کیا اور سورج چاند کے سلسلے بنائے، تو پھر دن کا آغاز ہوا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ واقعی قرآن کو سمجھنے میں عبداللہ ابن عباس کا کوئی ثانی نہیں۔ اور فرمایا کہ فلک اصل میں چرخے کے اس چمڑے کو کہتے ہیں جو لوہے کے تکلے کو گھماتا ہے، وہ تکلا جس کے اوپر دھاگا بٹا جاتا ہے، اس تکلے کو گھمانے والا جو چمڑا ہوتا ہے جو ایک طرف سے بڑے سے گول پہیے پر اور دوسری طرف سے اس تکلے پر ہوتا ہے، اس کو فلک کہتے ہیں۔ چونکہ وہ ایک دائرے کی شکل میں ہوتا ہے اس لیے پھر ہر دائرے کو فلک کہنے لگے۔ تو سبح یسبح کا معنی ہوتا ہے تیرنا، بلکہ تیز دوڑنا بھی اس میں شامل ہے، نہایت سرعت سے چلنا۔ عرب کے مشہور شاعر متنبی کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ اعز مکان فی الدنیا سرج صابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب۔ وہ کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ عزت کی جگہ تیرنے والے گھوڑے کی زین ہے۔ اگر آدمی ایک تیز رفتار گھوڑے کی زین پر بیٹھا ہو تو وہ دنیا کا معزز ترین آدمی ہے اور سب سے بہترین ساتھی کتاب ہے۔ اگر انسان کبھی تنہا ہو تو اس کو ایک کتاب اپنے ساتھ رکھنی چاہیے، اور سب سے بہترین کتاب قرآن مجید ہے۔
اگر کسی کے پاس قرآن ہے تو وہ کبھی تنہا نہیں ہوتا، قرآن ہر وقت اس کا ساتھی رہتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہر ایک سیارہ اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہا ہے، لیکن اس خوبصورتی سے وہ چل رہا ہے کہ تمہاری بڑی بڑی قیمتی گاڑیاں بھی چلتی چلتی خراب ہو جاتی ہیں، تمہارے ہوائی جہاز اڑتے اڑتے رک جاتے ہیں، لیکن اللہ کے چلائے ہوئے یہ اجسام یہ نہ کبھی رکتے ہیں، نہ کبھی خراب ہوتے ہیں، نہ کبھی تھکتے ہیں، نہ کبھی اپنے راستے سے بھٹکتے ہیں، اپنی لائن سے ادھر ادھر نہیں ہوتے، اور جس رفتار سے اللہ نے انہیں چلایا ہے اسی رفتار سے مسلسل چل رہے ہیں، اور کبھی ان میں کوئی کمزوری نہیں آئی۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد اور نہیں بنائی ہم نے کسی انسان کے لیے آپ سے پہلے ہمیشگی۔ افإن مت کیا پھر اگر آپ فوت ہو جائیں گے، فہم الخالدون تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ فرمایا اے میرے حبیب، یہ کفار اس بات پر بغلے بجاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو جائیں گے تو ان کے دین کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، تو ان سے یہ کہیے کہ پہلے انبیاء جن کو تم بھی نبی مانتے ہو وہ کہاں ہیں؟ ان کو موت آ گئی، وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ اگر صلی اللہ علیہ وسلم بھی فوت ہو جائیں گے تو کسی انسان کے لیے ہم نے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا تو بنایا نہیں۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ نہیں ہیں، اگر وہ زندہ ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ آج کے بعد 100 سال کے بعد زمین پر جتنے انسان ہیں ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ کسی انسان کو اس دنیا میں ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کی گئی، حتیٰ کہ اللہ کے انبیاء اور اولیاء کو بھی موت آ جاتی ہے۔ لوگ اولیاء کے لیے اور بزرگوں کے لیے اور انبیاء کے لیے فوت ہونے کو یا موت کے لفظ کو ان کی توہین قرار دیتے ہیں، حالانکہ خود اللہ پاک نے قرآن مجید میں انبیاء کے لیے بارہا موت کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اور یہ حضرات جب بھی کسی نبی کا یا ولی کا ذکر کریں گے تو کہیں گے جی وہ پردہ فرما گئے، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، موت کا لفظ نہیں کہتے، نہ فوت ہونے کا لفظ کہتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید بار بار یہ لفظ استعمال کر رہا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ہر ایک جان موت کو چکھنے والی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ اور ہم تمہیں مبتلا کریں گے برائی میں اور بھلائی میں۔ فتنةً آزمانے کے لیے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ہماری طرف ہی تم لوٹ کر آؤ گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تمنا رجال ان اموت فان امت فتلک سبیل لست فیہا باوحد۔ کہا لوگ میری موت کی تمنا کرتے ہیں تو انہیں یہ بتا دو کہ اگر میں فوت ہو گیا تو میں فوت ہونے والا اکیلا آدمی تو نہیں ہوں، اس دنیا میں تو جو بھی آیا وہ فوت ہو کر ہی یہاں سے گیا ہے۔ اور اگلے شعر میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اے مرنے والے کی جگہ سنبھالنے والے، تو خود بھی ایک ایسی ہی موت کے لیے تیار رہ جیسی موت تیرے جانے والے کو آئی ہے، چند ہی دنوں بعد تجھے بھی ایسی ہی موت آنے والی ہے۔
اور زیادہ خوش نہ ہو۔ دنیا کا یہ لیل و نہار کا نظام، دن رات کے گزرنے کا سلسلہ، یہ تمہاری عمر کے دنوں کو گن رہا ہے اور جلد ہی یہ دن ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ جو چیز گنی جا سکے وہ بالآخر ختم ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ہر انسان موت کو چکھنے والا ہے، اور ہم تمہیں شر اور خیر یعنی خوشحالی اور تنگی، تندرستی اور بیماری، اور خوشی اور پریشانی، یہ دے کر دونوں طرف سے آزماتے ہیں کہ کیا یہ بندہ مصیبت میں صبر کرتا ہے اور نعمت میں ہمارا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ترجمہ ایک بار۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور بنا دیے ہم نے زمین میں پہاڑ، ان تمید بہم، تاکہ زمین انسانوں کو لے کر ہلنے نہ پائے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور بنا دیے ہم نے اس میں نہایت کھلے راستے، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ راستہ معلوم کر سکیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور بنا دیا ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت، وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیے رات اور دن، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، ان میں سے ہر ایک ایک دائرے میں تیر رہا ہے۔ وما جعلنا لبشر، اور نہیں بنائی ہم نے کسی بشر کے لیے، من قبلک الخلد، آپ سے پہلے ہمیشگی، افإن مت، کیا اگر آپ فوت ہو جائیں گے، فہم الخالدون، تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان موت کو چکھنے والی ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ، اور ہم تمہیں مبتلا کریں گے، بالشر والخیر، برائی میں اور بھلائی میں، فتنتاً، آزمائش کے لیے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور ہماری ہی طرف تم لوٹ آئے جاؤ گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔